اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والذي آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا آج کے اس تقریر کو اللہ کے ایک کلام کو منتخب کیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ اس مومن کا تذکرہ کرنے کی جسارت کروں گا جس مومن کے ایمانی ہی میں شک و شبہ ڈال دیا گیا، ایسا صاحب ایمان جو کل ایمان کا باب تھا، اسی کے ایمان میں شک و شبہ ڈال دیا گیا کہ کافر تھا کہ مومن تھا، مومن تھے کہ کافر تھے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا کہ کچھ اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ جب بیٹے کا تذکرہ ہوتا ہے، پوتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کچھ دادا کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ تو دادا کے ایمان میں شک و شبہ ڈالا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے والذی آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جن لوگوں نے پناہ دی اور نصرت کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تو یہ کہاں کی گفتگو قرآن کر رہا ہے؟ قرآن ان مہاجرین کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے مسلمانوں کی مدد کی، انہیں پناہ دیا، مدینہ کے رہنے والے انصار نے، تو قرآن نے بڑھ کر کے ان کی تعریف کی کہ یہ پناہ دے رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں صاحبان ایمان کی، تو یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اگر کوئی نصرت کر دے تو اسے وہ تیری نگاہ میں سچا مومن کہلائے۔ تو جب نبی کا کلمہ پڑھ لے اس کا مددگار سچا مومن کہلائے، اور جو تیری مدد کرے اسے تیرا پروردگار کیا کہے گا؟ عجب نہیں قدرت کی آواز آئے۔ دیکھو جو نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی بنا دیتا ہے، اس کی کوئی مدد کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو سچا مومن کہتا ہے۔ اور جو میرے خدا کے حبیب کی میری مدد کرتا ہے، اگر اسے بھی پروردگار صاحب ایمان سے کہے یہ سچے مومن ہے، تو ان صاحب ایمان میں اور اس میں فرق نہیں کیا رہ جائے گا۔ جو مسلمانوں کی مدد کرتا ہے وہ سچا مومن ہوتا ہے، اور جو نبی کی مدد کرتا ہے پروردگار اسی کی آغوش میں کل ایمان کو دے دیتا ہے۔
سچے مومن کہلائے، پکے مومن کہلائے۔ پروردگار جو تیرے حبیب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے، وہ جب ہجرت کر کے جائے تو انصار اس کو پناہ دے دے، انصار اس کی مدد کر دے، تو اسے جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تو اسے جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور پھر تیرے حبیب کو جو پناہ دے اسے کیا دے گا؟ قدرت کی آواز آئے گی، دیکھو جو مومنین کی مدد کرتے ہیں اسے جنت دیتا ہوں، جو میرے حبیب کا مددگار ہوتا ہے اس کے بیٹے کو قسیم النار والجنہ بنا دیتا ہوں۔ صلوات کیا رہ جائے گا؟ نبی کے مددگار میں اور نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے مددگار میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ بھائی ہر جگہ کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن کا ایک اسلوب بیان ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کا تذکرہ نہیں کرتا جو کھل کے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو اپنے ایمان کو چھپائے رہتا ہے خصوصیت سے اس کا تذکرہ قرآن ضرور کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب بیان رہا ہے کہ خصوصیت سے اس صاحب ایمان کا تذکرہ ضرور کرتا ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے رہتا ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے دربار میں رہنے والا ایک ہزقیل نامی شخص جو فرعون کے دربار میں رہتا تھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اس نے کہیں کلمہ پڑھا تھا، کسی نبی کا کلمہ پڑھا تھا یا موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، بلکہ وہ اسی فرعون کے دربار میں رہتا تھا۔ جب دیکھا کہ موسیٰ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، موسیٰ کے پاس آئے، کیونکہ نبی موسیٰ نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے موسیٰ مصر چھوڑ کر کے چلے جائیے کیونکہ آپ کے قتل کا مشورہ فرعون کے دربار میں ہو رہا۔ جب اس نے مشورہ دیا ہزقیل نے، جناب موسیٰ مصر چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور مصر چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، تو جناب ہزقیل نے صرف مشورہ دیا، موسیٰ کو کوئی مدد نہیں کی، کوئی پناہ نہیں دی۔ قرآن کہہ رہا ہے رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ وہ ایک مرد مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ تو قرآن نے خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا۔ کسی نے کلمہ پڑھتے ہزقیل کو نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس وقت کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف موسیٰ کو مشورہ دے دیا آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، مصر چھوڑ کے چلے جائیے۔ تو وہ قرآن کی نظر میں اور خدا کی نظر میں مومن کہلائے۔ ابو طالب اس صاحب ایمان کا نام ہے، محمد کو صرف مشورہ نہیں دیتے بلکہ اپنی آغوش میں رکھ کے پناہ دیتے ہیں۔ صلوات بول جناب ہزقیل کا ایمان تھا کہ فقط مشورہ دیا، ابو طالب نے مشورہ نہیں دیا بلکہ ہر طرح سے محافظ بنے رہے، ہر طرح سے محافظ بنے رہے اور ایسی حفاظت کی کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی میں یہ حکمت نہیں ہوئی کہ رسول کا ایک بال بھی دیکھا کرے۔ اور رسول ابو طالب کی وفات کے بعد رسول کو ہجرت بھی کرنا پڑی۔ تو خصوصیت سے قرآن ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو صاحب ایمان تو ہوتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے ہیں۔ اسی فرعون کے دربار میں، اسی فرعون کے دربار میں چند افراد تھے۔ موسیٰ کے کلمہ پڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ فرعون اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا،
اسی کے دربار میں رہنے والا، اسی کا داماد، اسی کا وزیر، اسی دربار میں رہ رہے، اور رہتے رہتے ایک دن مشورہ بنایا کیا کہ بھئی یہ اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، اس کے اندر تو خدائی کی کوئی صفت پائی نہیں جاتی، کیوں نہ ایسا کیا جائے بھائی یہ ایسا خدا ہو ہی نہیں سکتا جو بیوی بھی رکھتا ہے، بچے بھی رکھتا ہے، نہ کسی کو زندگی دیتا ہے نہ کسی کو موت دیتا ہے، تو یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی عقل کہہ رہی تھی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی عقلوں میں یہ تصور آ گیا کہ فرعون جیسا خدا نہیں ہو سکتا، اس کے خدائی کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور فرعون کا دربار چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور ہجرت کر کے جا کے ایک کہف نے، ایک غار میں پناہ لے لی، اسی کو قرآن نے اصحاب کہف سے نام سے یاد کیا۔ پورا ایک سورہ ہے اصحاب کہف۔ تو کسی نے موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خصوصیت سے قرآن ان کے ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَفِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، کہ وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ ضروری نہیں کہ ظاہر بظاہر ایمان کا اعلان کیا جائے۔ تو یہاں فرعون کے دربار میں رہنے والوں نے چھپ چھپا کے اپنے ایمان کا اظہار کیا، نکل کے چلے گئے، جا کے کہف میں پناہ لے لی۔ اب یہاں پر جب ہمیں آپ کو لایا تو آپ نے سنا ہوگا شیب ابو طالب کا لفظ، تو عربی زبان میں شیب جسے کہتے ہیں اسی کو کہف بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں کے معنی، کہف کے معنی بھی غار کے ہوتے ہیں، الشیب کے معنی بھی ایک غار کے، یعنی پہاڑ کو توڑ کر کے اگر کوئی ایک کوٹھری بنا لیا جائے، اس میں چھپنے کی چند افراد اس میں رہ جائیں تو اس کو عربی زبان میں شیب کہا جاتا ہے، اور اسی کو عربی زبان میں کہف بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند افراد جن کے ایمان کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، بغیر کسی نبی کے لیے ہوئے کہف میں چلے گئے، تو خدا انہیں صاحب ایمان کہہ رہا ہے۔ ابو طالب ایسا کافر ہے کہ نبی کو لے کر کے شیب میں چلا جاتا ہے، اور دنیا انہیں کافر کہہ رہی ہے۔ صلوات پڑھے کسی نبی کو لیے ہوئے کافری کی زبان کو چھوڑ کر کے غار میں پناہ لے لی، تو قرآن اسے صاحب ایمان بتاتا ہے۔ ابو طالب ایک نبی کو لے کر اپنے شیب میں، اس پراشو ماحول میں، جب رسول کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی نبی سے گفتگو نہ کرے، کوئی نبی کو سلام نہ کرے، نبی سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے، محمد سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس زمانے میں ابو طالب شیب میں لے جا کر کے پورے گھرانے کو رکھا، واہ ابو طالب کی رسم، پورے گھرانے کو، رئیس مکہ کہلاتے تھے ابو طالب، اور رئیس مکہ تھے۔ 3 سال تک مسلسل اس شیب میں رہے، پورا خرچ ابو طالب برداشت کرتے، 3 سال تک مسلسل۔ جب 3 سال گزر گیا، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے کہا، چچا جان ان کافروں سے جا کے کہیے کہ جو دستاویز معاہدہ آپ نے بنا رکھا ہے کہ کوئی کافر محمد سے خرید و فروخت نہ کرے، اور کعبہ کی دیوار پہ دروازے پہ اس کو آویزہ کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے، اور ایک اس کی نقل بنا کر کے صندوقچے میں بند کر کے رکھ دیا ہے، اور جب یہ معاہدہ کی جو کاپیاں ہے ذرا اس کو جا کے تو دیکھو، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اس پہ کوئی معاہدہ کا لفظ باقی نہیں ہے، صرف لفظ اللہ باقی رہ گیا، صرف لفظ اللہ باقی رہ گیا۔ جائیے ان کافروں سے کہہ دیجئے
ابو طالب کے پاس وہی کافرین آ کر یہ کہہ رہے تھے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ وہ ایک نیا مذہب پھیلا رہا ہے، تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ آپ جو چاہیں تو بادشاہت لے لیں، سلطنت لے لیں، دولت لے لیں، ثروت لے لیں، لیکن محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ لیکن ابو طالب کسی حال میں بھی محمد کو ان کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن آج جیسے ہی رسول نے کہا جاؤ کافروں سے کہہ دیجئے، ابو طالب گئے، کافروں کو جمع کیا اور کافرین کی جماعت کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے بھتیجے کو قید میں رکھے ہوئے ہو، معاہدہ کر رکھا ہے، اب دیکھو میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ جو معاہدہ تم نے لکھ کر کے صندوق میں بند کر رکھا ہے، کعبے کی دیواروں میں لٹکایا ہے، اس کو غور سے دیکھو، اس پر ایک لفظ بھی اب باقی نہیں رہا ہے، اب صرف اس پہ لفظ اللہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر میرے بھتیجا اپنی بات کہنے میں سچا نکلا تو ایسے سچے کو قید کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں۔ اتنی آسانی سے ابو طالب ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ بھی صندوق لایا گیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا، صندوق کھلا اور جب وہ دستاویز نکالا گیا تو واقعی دیمک نے سارے الفاظ کو چاٹ کے ختم کر دیا تھا، صرف لفظ اللہ باقی، لفظ اللہ باقی تھا۔ معاہدہ ابو طالب نے کر دیا تھا کہ دیکھو اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر یہ معاہدہ جو تم لوگوں نے کر رکھا ہے بائیکاٹ کا، اس کو توڑنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا۔ اور ہوا وہی کہ ابو طالب کی رسول کی کہی ہوئی بات سچی نکلی تو کیسے کوئی ابو طالب کے ایمان پر شک و شبہات کرے کہ ایک مرتبہ بھتیجے نے کہا کہ صرف لفظ اللہ باقی رہ گیا۔ اگر یہ صاحب ایمان نہ ہوتے، محمد کا کلمہ نہ پڑھتے، محمد کے صداقت پر یقین نہ رکھتے تو فوراً جا کر کافروں سے یہ نہ کہتے کہ اگر میری بات سچی نہیں نکلی تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جو کسی بھی شرط پر محمد کو ان کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھے، اتنی چھوٹی بات پر تیار ہونا یہ بتاتا ہے کہ ابو طالب محمد کو صادق بھی مان رہے تھے، رسول بھی مان رہے تھے، تب تو اتنی آسانی سے تیار ہو گئے۔ کہا اگر میرا بھتیجا رسول نہ ہوتا تو اتنی سچی خبر نہ دیتا۔ صلوات اللہ۔ حبیب کی حفاظت کر رہا ہوں ہر طرح سے۔ اے ابو طالب دنیا جو کہہ رہی ہے انہیں کہنے دے، تو میرے حبیب کی حفاظت کرتا جا۔ جو جانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اے ابو طالب تم میرے حبیب کی اپنی آغوش میں پروان چڑھاؤ تو صحیح، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم میرے حبیب کو اپنی آغوش میں پروان چڑھاؤ تو صحیح کہ میں تیرے بیٹے کو اپنے حبیب کی آغوش میں پروان چڑھاؤں گا۔ تم میرے حبیب کو اپنی آغوش میں پروان چڑھاؤ، میں تیرے حبیب کو تیرے بیٹے کو اس کی آغوش میں پروان چڑھاؤں گا۔ تم میرے حبیب کو اپنے گھر میں پروان چڑھاؤ، میں تیرے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کروں گا۔ تم میرے حبیب کو اپنے دوش پر بیٹھا کر کے لے جاؤ، میں تیرے بیٹے کو اپنے نبی کے دوش پر بیٹھاؤں گا۔ تم میرے حبیب کو اپنے بستر پر سلاؤ تو صحیح کہ میں تیرے بیٹے کو اپنے حبیب کے بستر پر سلاؤں گا۔ صلوات پڑھیے یہ ہے ابو طالب تمہیں جو کرنا ہے وہ کرتے جاؤ۔ یہ ہے ابو طالب۔ تو وہ بات چل رہی تھی اصحاب کہف کی، اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ
ایک جانور جس کو ہم لوگ کتا ہندی اردو میں کہتے ہیں، قرآن نے کلب کہا، وہ کتا وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور جب ان کے ساتھ پہنچا تو وہ غار کے دہانے پر وہ بھی آج تک بیٹھا ہوا ہے۔ اب تمام مفتیان اسلام سے میرا سوال ہے، بتاؤ بھائی بتاؤ، یہ جانور کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اسلام کے ماننے والا ہر طبقہ یہ مانتا ہے کہ کتا نجس العین ہوتا ہے، نجیس ہوتا ہے، کتنا ہی اس کو نہلایا جائے تو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تمام مفتیان اسلام حیرت میں پڑ گئے، بھائی یہ کیسے وہ سوال ہو گیا، اب کیسے بتایا جائے کہاں جائے گا؟ لیکن مسلمانوں کے مفتیوں کو بتانا ہی ہوگا، اور بتایا بھی، کہا دیکھو وہ اصحاب کہف کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ بھائی کیسے جائے گا؟ کتا تو نجیس ہوتا ہے، کیا نجیس اب چیز بھی جنت میں جاتی ہے؟ کہا بھائی صاحب ایمان کا محافظ بن گیا، صاحب ایمان کا محافظ بن گیا، چند افراد جو ایمان لائے تھے ان کا محافظ بن گیا، تو کتا بھی جنت میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ میں کہوں گا پروردگار، اگر ایک جانور کسی مومن کا محافظ بن جائے تو وہ بھی جنتی ہو جائے، جو تیرے محمد کا، تیرے حبیب کی حفاظت کرتا رہے، اسے کہاں رکھے گا؟ صلوات پڑھے درجہ ہے یہ ابو طالب کے ایمان کا۔ ایک جانور محافظ بن جائے صاحب ایمان کا تو وہ جنتی بن جائے، اور ابو طالب کے محافظ کو تم جہنم میں ڈال رہے ہو، ڈال دو جہنم میں، تمہاری ہمت ہے کہ تم جہنم میں ڈال دو گے؟ ارے ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس نے ایک گود میں ایک طرف کل رحمت کو پالا، ایک طرف کل ایمان کو پالا، اور پھر ایک بات یاد آ گئی، علامہ شیخ محدث حق دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھا کہ جناب ابراہیم کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا، آگ میں نمرود نے پھینکا، منجنیق کے ذریعے پھینکوایا، تو جناب ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، جناب ابراہیم بچ گئے۔ تو یہ تو سب کو جانتا، لیکن وہ شاہ محدث حق دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم اس لیے نار نمرود سے بچ گئے کیونکہ ان کے پشت میں نور محمد تھا، ان کے پشت میں نور محمد تھا، انہی کے نسل سے محمد پیدا ہونے والے تھے۔ اگر نور محمد ان کی پشت میں نہ ہوتا تو ابراہیم نہ بچتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل در نسل نور محمد اگر کسی کی پشت میں چھپا ہو تو اس کے اوپر آگ کا اثر نہیں کرتی، اور اگر ظاہر بظاہر کسی کی آگوش میں آ جائے تو اسے آگ کیسے جلائے گی؟ صلوات اسے آگ کیسے جلائے گی؟ ظاہر بظاہر آ جائے۔ ہاں اگر تم بسید ہی ہو کہ ہم تو جناب ابراہیم کو، جناب ابو طالب کو آگ میں پھینک ہی دیں، اور آج میں صحیح بخاری والوں میں ڈال بھی دیا، صحیح بخاری لکھنے والے نے جہنم کا جوتا سب پہنا دیا ہے، لیکن میں ان علماء سے گزارش کروں گا، بھائی آپ ہی کے علماء نے لکھا ابراہیم کی پشت میں نور محمد ہونے کی وجہ سے
یہ آگ میں نہیں جلے. اور مجھے کہنے دیجئے جب حشر کا میدان ہوگا ان کے سارے علماء حشر کے میدان میں ہوں گے. ابو طالب کو جہنم میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہوگی. جب جہنم میں جانے کی تیاری ہو رہی ہوگی ابو طالب ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد اتنے اپنے حبیب کو اپنے بھتیجے کو اپنے قریب بلائیں گے. ادھر سے علی کو قریب بلائیں گے. ایک ہاتھ میں محمد کو ایک ہاتھ میں علی کو لے کر کے کہیں گے اب یہ مفتیان اسلام میں ہمت ہو تو مجھے جہنم میں پھینک کے دکھائے. یہ جہنم میں اگر تو پھینک بھی دو گے تو ایک طرف محمد ایک طرف علی. اب جہنم میں کیا مجال کہ ابو طالب کو جلائے. صلوات اللہ. جہنم کی ایدان یہ دوسروں کو کیا جسارت کریں گے جہنم میں ڈالے گی. ابو طالب ایک ترچھی نگاہ سے دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے تم کہاں سے جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہو گئے. یہ جنت کہاں سے تمہاری ہو گئی. ارے جنت کا مالک تو میرا بھتیجا ہے. جنت کو تقسیم کرنے والا تو میرا بیٹا ہے. جنت کے جوانوں کے سردار تو میرے پوتے ہیں. عورتوں کے سردار تو میری بہو ہے. اب تم میں کہاں سے ہمت آ گئی. جس کو چاہو جنت میں ڈالو جس کو چاہو جہنم میں ڈالو. ارے جنت میں ایک مال کے برابر بھی کہیں تمہاری میراث ہو تو بتاؤ. ارے پوری جنت تو میرے بھتیجے کی ہے. مالک جنت تو میرا بیٹا ہے اور اس کے سردار میرے پوتے ہیں. عورتوں کے سردار میری بہو ہے. تمہارا اس کا کہاں سے کوئی تعلق ہے. ہم جسے چاہیں گے جنت میں ڈالیں گے اور اسے جنت میں ڈالیں گے جو میرے ایمان کا قائل ہوگا. یقیناً یہ ایسا محافظ کہ جو ہر وقت نبی کی حفاظت کرتا ہے. اور صرف ابو طالب ہی محافظ نبی نہیں رہے. جب یہ چلے گئے اس دنیا سے تو محافظ علی محافظ نبی ابن ابی طالب رہا. جب تک ابو طالب زندہ رہے ابو طالب عبادت کرتے رہے. اور جب ابو طالب اس کائنات سے چلے گئے تو محافظ نبی ابن ابی طالب بنا. بدر سے لے کر کے احد خیبر خندق کے میدان ہر میدان میں محافظ نبی ابن ابی طالب رہا. اور یہی اثر ابو طالب کے خون کا ان کی نسلوں میں چلتا رہا. ان کے نسلوں میں چلتا رہا. محافظ نبی ابو طالب محافظ نبی ابن ابی طالب. اور جب اسلام خطرے میں آیا تو محافظ اسلام ابن ابی طالب یعنی ابو طالب کا پوتا یعنی نسلوں میں چل رہی ہے وراثت. کوئی اور محافظ نظر نہیں آیا اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے. ہر دور میں محافظ اسلام ابو طالب کا گھرانہ ہی کا کوئی رہا. اس کے علاوہ کوئی دور دور تک نظر نہیں آیا. اسلام جب خطرے میں ہوا تو محافظ اسلام
حسین بن کر کے اٹھے، ان کے خون میں بھی ابو طالب کا خون دوڑ رہا تھا، اور ہر دور میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی علمدار رہا کرتا تھا۔ نبی نے اپنا علمدار علی کو بنایا، کبھی وہ علم نبی کے